اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ ہم شروع کر رہے ہیں، 16واں پارہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ طٰہٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ٹھیک ہے، جس کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بس یہ سمجھ لو کہ حروف مقطعات کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ کسی حدیث میں کسی تفسیر میں، ٹھیک ہے، اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے کیا مطلب ہے۔ اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھو، یہ والا جو حرف ہے طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے تو ہے، لیکن تفسیر جو جنہوں نے کری علماء کرام، تفسیر ابن کثیر ہو گئے یا اقبال کیلانی صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، یا تیسر القرآن والے ہو گئے، یا صلاح الدین یوسف صاحب ہو گئے، بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی ہے طٰہٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر یہ قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑھیں، محنت میں پڑھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کسی مشقت یا محنت پہ پڑھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت نماز میں نا قرآن پڑھا کرتے تھے راتوں کو، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے، کبھی ور مارا ہے تو دوسری پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو باہر مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے دیکھو قرآن نازل ہوا تو یہ مسلمان کتنی محنت میں پڑ گئے، پہلے اچھے بھلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا جائے، یہ اس لیے ہے کہ نیکوکاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے اللہ نے احکام بیان کیے کہ جو اس کی توحید پر آ جائے، اس کے احکامات کو مانے، ان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو اگلی آیت میں نے بتایا تھا نا، قرآن کی تفسیر قرآن سے پہلے کری جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیتوں میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ قرآن اتنا پڑھو جتنا کہ آسانی سے پڑھ سکیں، جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ تم لوگ نیکیاں کر کر کے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے میں نہیں تھکتا، اس لیے نیکیاں وہ کرو، نیک کام وہ کرو جس پہ دوام ہو۔ دوام کہتے ہیں ہمیشگی کو۔ مثلا ایک آدمی اگر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد روز پڑھتا ہے، یا 100 دفعہ استغفار پڑھ رہا ہے، یا کوئی بھی ذکر و اذکار جو سنت سے ثابت ہے پڑھ رہا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ پڑھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن 100 دفعہ استغفار پڑھ لیا، اگلے دن چھٹی، پھر ایک دن پڑھ لیا، پھر 2 دن غائب، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشگی والا عمل پسند ہے، ٹھیک ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت کے لیے اس شخص کے واسطے جو ڈرتا ہے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن اس لیے نازل کیا، نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ یہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمینوں کو اور آسمانوں کو۔ تمام زمینیں، تمام آسمان، اس میں جتنی بھی خلائق ہیں، مخلوق ہیں، چیزیں ہیں، بے جان چیزیں، جاندار چیزیں ہیں، سب کا مالک، خالق اور مدبر، تدبیر کرنے والا وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے، جنات، انسان، چرند، پرند، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، پڑھتے ہیں ابھی اگلی آیتوں میں۔ الرحمن علی العرش استوی، یہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو اسکول اور بلکہ کالجوں کی بھی بہت سی کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی،
وہ رحمان ہے جو کہ عرش پر استوا مستوی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اور عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر کیا ہے؟ کرسی ہے اللہ کی، جس پہ اللہ مستوی ہے، قرار پکڑے ہوا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھو، یہ جو عقیدہ ہے نا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بذات خود ذات کے حساب سے ہر جگہ موجود ہے، اکثر بچوں کو یہ ماں باپ پڑھاتے ہیں یا اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، بہت غلط ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ ان کے جو پتہ نہیں 2 لاکھ یا 22 لاکھ 20 لاکھ کتنے خدا ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو قرآن میں، اور قرآن میں یہ آیت بہت دفعہ آئی ہے، بہت دفعہ۔ ہم پچھلے پاروں میں بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی پڑھ رہے ہیں سورت میں، اور آگے بھی مستقل آتی رہے گی کہ اللہ نے اپنے لیے صرف یہ فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب اللہ جب عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ امام ابن تیمیہ جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں کیفیت معلوم ہے، یعنی کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور اس کی کیفیت جو ہے مطلب کس طریقے سے اللہ عرش پر ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ عرش پر کیسے ہے، کیسے بیٹھا ہوا ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، اس کے ہاتھ کس طرف ہیں، یہ سب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے جتنا ہمیں بتایا ہے ہمیں اتنا بس ایمان رکھنا چاہیے، اللہ عرش پر ہے۔ اچھا اب ایک چیز ذہن میں رکھو، اللہ عرش پر ہے تو اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کی ہر چیز کا، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا جو علم ہے وہ اللہ کا علم ہے جو خاص ہے اللہ کے لیے۔ جو پتا بھی گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ آیت الکرسی میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے سب کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ اللہ کا علم تمام کائنات کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس پہ ہم کچھ حدیث بھی دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی صحابی کے گھر ملنے گئے تو ان کی ایک لونڈی آ گئی سامنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا یہ بتا اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان پر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ لونڈی نے کہا کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا یہ تو مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اس کا عقیدہ کیا تھا لونڈی کا کہ عرش پر ہے۔ پھر یہ حدیث ہر گھر میں پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آدھی رات کو پہلے آسمان پر آ جاتا ہے تہجد کے ٹائم پہ کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جو مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے؟ تو وہ 7ویں آسمان پر ہے تو پہلے آسمان پر آتا ہے نا، خود سوچو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، خطبۃ الجمعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا صحیح مسلم میں کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا جی آپ نے پورا دین پہنچا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا یا اللہ تو گواہ رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کی تھی۔ تو یہ ذہن میں رکھو، اپنا عقیدہ یہ رکھو کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر ہے۔ کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اللہ کا عرش پہ ہونا ہمیں معلوم ہے۔ ہر چیز کو اس نے اپنے علم سے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں آئے بغیر، کوئی انسان نہیں مرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز عرش سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس کا علم پورا پورا اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب آ گئی وہ آیت کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور ان دونوں کے جو درمیان ہے، اور جو کچھ ہے نیچے زمین کے۔ اور کون سی زمین؟ نمناک زمین۔ نمناک زمین کہتے ہیں تر زمین کو۔ تحت الثری کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اسفل السافلین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بالکل بالکل گہرائی میں جا کے اس زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ، کہ جو کچھ بھی زمین کی گہرائیوں میں ہے اس کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے۔ جو زمین کے اوپر ہیں، انسان، چرند پرند، جنات، ہوا، بارش، بادل، سمندر، دریا، نہریں، درخت، پتے، سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو آسمانوں پر ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، خالق، مالک، مدبر ہے اللہ ان کا۔
ٹھیک ہے، سب اسی کے قبضے میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ جانتا ہے پوشیدہ اور پوشیدہ تر بات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اب یہاں پر بتا دیا کہ آپ جہرتن، جہر تجہر یہ نکلا ہے جہر سے، جہر کہتے ہیں کہ بلند آواز سے، بلند آواز، جیسے ہماری جو نمازیں ہیں جہری نمازیں کتنی ہیں؟ 3 نمازیں ہیں، کون کون سی؟ فجر، مغرب، عشاء، جس میں جہری تلاوت سے جو ہے نا جماعت ہوتی ہے، اور سری نمازیں کون سی ہیں؟ ظہر اور عصر، جس میں آواز کو دل میں رکھ کے تلاوت کی جاتی ہے، بآواز بلند نہیں۔ تو جہر یعنی آپ جو زور سے بات کریں وہ بھی اللہ سنتا ہے، اور آپ جو سری بات کریں وہ بھی اللہ سنتا ہے۔ اس میں ایک ورڈ اور آیا ہے آگے، سر و اخفا۔ سرا اور اخفا میں بڑا فرق ہے۔ سرا وہ ہوتا ہے، اب دھیان سے سننا، سرا وہ ہوتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے کان میں کچھ کہے، ایک محفل جمی ہوئی ہے، محفل میں ایک دوست دوسرے دوست کے کان میں کچھ خسر پسر کرتا ہے اور کہتا ہے کسی سے ذکر نہیں کرنا، یہ بھی اللہ جانتا ہے، یہ سرا ہے۔ اور اخفا وہ ہے کہ ایک محفل میں ایک آدمی کسی کو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے یار اس کے کپڑے دیکھو کیا عالیشان ہے، اس کی گاڑی دیکھو کیسی ہے، یا اس کا کلر دیکھو کیسا اچھا ہے، یا اس کا گھر دیکھو کیسا شاندار ہے، یہ وہ دل میں سوچ رہا ہے۔ اخفا خفی سے آئے، یہ بھی اللہ جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے خیالات بھی اللہ جانتا ہے، اور زبان سے نکلنے والے بھی، اور جو زور سے بولے جائیں وہ بھی۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تھی جنت البقیع میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور واپس پلٹ آئیں اور تیز تیز آئیں، تو ان کا سانس تھوڑا پھول گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر آئیں واپس کہ وہ دیکھ نہ لیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو دیکھا ان کی سانس پھولی ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کہاں گئی تھی؟ تو وہ خاموش رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھے بتا دو ورنہ اللہ مجھے آگاہ کر دے گا، ورنہ اللہ مجھے بتا دے گا، آسمانوں کا جو رب ہے میرا رب مجھے بتا دے گا۔ تو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اسی کے لیے ہیں سب نام نہایت اچھے۔ اللہ کے سوا پہلی چیز کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے توحید کی اقسام پڑھ لی تھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء الحسنى۔ یہاں پہ توحید اسماء الحسنى کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے توحید ربوبیت کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنی کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اللہ واحد اللہ شریک نے پیدا کیا ہے۔ پھر توحید اسماء الحسنى کا ذکر ہے کہ اسی کے لیے ہیں سب نام اچھے، جو 99 صفات آتی ہیں یہ سارے اللہ کے نام ہیں اور یہ اللہ کی صفتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسی کے نام ہے، اور اللہ کو ان کی صفتوں سے پکارنا چاہیے کہ اے رحمان ہماری دعا قبول کر، اے حی القیوم ہماری دعا قبول کر۔ اللہ کو مختلف الملک القدوس، بہت سارے نام عظیم، ٹھیک ہے، بہت سارے اللہ کے نام ہیں، اس کی صفتوں سے پکارنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا ہے یہ آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، وَهَلْ، ٹھیک ہے، یہ سوالیہ جملے میں استعمال کیا جاتا ہے، حل کس کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث موسیٰ، بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بیٹا ذہن میں رکھو، قرآن کے 28 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، شروع سے لے کے پہلے سے 30ویں تک 28 پاروں میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کا بہت ذکر ہے، کیونکہ سب سے سخت اور نافرمان قوم تھی، سب سے سخت۔ ہم اس کا تفصیلی ذکر سورہ البقرہ میں بہت تفصیلی ذکر پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل کا کتنی سخت اور نافرمان تھی اور کیوں تھے، یہ پوری ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا علیہم کثوا انی انست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی آگ، فقالا تو انہوں نے کہا لے اہلہ اپنے گھر والوں سے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھو، ایک اور کانسیپٹ کلیئر کروں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ
ایک سفر پہ جا رہے تھے، اور تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تب آیت نازل نہیں ہوئی، اس آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، موسیٰ سے، اس کا ذکر اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا اہلہی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیوی اہل بیت میں شامل ہے، بیوی گھر والوں میں شامل ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ بیوی کو اہل بیت سے ہٹا دیتے ہیں، جو انتہائی غلط ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ قرآن میں جتنی بھی انبیاؤں کا ذکر آیا ہے، ان کی بیویوں کا ذکر آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں اہل کا ذکر آیا ہے، بیوی اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے یا بیوی سے، تم ٹھہرو، انی بلا شبہ میں نے انستو دیکھی ہے آگ، تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ، یا میں پاؤں آگ کے پاس کوئی راستہ بتلانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں پر ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں یہ آگ، یا تو یہاں کوئی راستہ بتانے والا، کسی نے تو جلائی ہوگی نا، یا تو کوئی راستہ بتانے والا مل جائے گا۔ نہیں ملا کوئی، اگر آگ لگی ہوئی ہے تو میں اس میں سے کچھ لے آتا ہوں، ہم اس سے گرمائی حاصل کریں گے، کچھ کھانا پینا بنا لیں گے، اور اپنے ہاتھ واس سیک لیں گے تاکہ ہمیں سفر کی تھکان دور ہو جائے۔ آگ سکائی کے کام بھی آتی ہے، جیسے استری سے کپڑا گرم کر کے ہم سکائی کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، گرم چیز جب ہڈیوں پہ لگتی ہے تو سکون ملتا ہے۔ تو آگ سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ یہ فائدے ہو سکتے ہیں، میں آگ کے پاس جا رہا ہوں، تم ذرا یہاں پر ٹھہرو۔ فلما پس آتاہا نودیا یا موسیٰ، پس جب وہ آئے آگ کے پاس تو آواز دیے گئے یا موسیٰ، تو اس میں سے آواز آئی ہے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربکا فاقدہ نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، سو آپ اتار دیجیے اپنی جوتیاں، بلا شبہ آپ ہیں مقدس وادی طویٰ میں۔ اس آگ میں سے آواز آئی کہ میں آپ پر رب ہوں، آپ اپنی جوتیاں اتار دیجئے، اور آپ ایک مقدس وادی میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک فضل والی سرزمین میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آگ میں سے آواز آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ آگ اللہ تھی یا اللہ اس آگ میں آ گیا تھا، اس آگ میں سے اللہ نے آواز دی۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھو، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ مائک لگاؤں، ذرا دھیان سے سننا اس مثال کو، اور اس کا لاؤڈ اسپیکر لے جا کے لگا دوں میں ناظم آباد میں، اور یہاں سے اگر مائک پہ کچھ بولوں تو ناظم آباد میں آواز آئے گی؟ اس کا مطلب کیا ہوا، میں اس لاؤڈ اسپیکر میں بیٹھا ہوں؟ نہیں، میں تو یہاں ہوں۔ ہمارا جو دین اسلام ہے نا، وہ انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، یہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ سائنس تو ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پائی ہے کہ جنات کا وجود ہے، قرآن تو فرشتوں تک کے وجود کے بارے میں بتاتا ہے، سائنس تو ابھی یہ بھی ثابت نہیں کر پائی ہے اپنے اتنی سائنسی ٹیکنالوجی میں کہ جنات کا وجود ہے۔ جسم میں روح کون سی ایسی چیز ہوتی ہے، روح ہے کیا جو جسم سے نکل جاتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے؟ سائنس نہیں ثابت کر پائی، جبکہ قرآن ہمیں کہتا ہے الروح باذن اللہ، کہ روح جو ہے وہ اللہ کے اذن سے، اور روح ہوتی ہے جو جسم سے نکلتی ہے، پھر روح کے سفر ہے، عالم ارواح ہے، علیین ہے، سجیین ہے، جہاں پہ روحیں جاتی ہیں۔ سائنس نہیں ثابت کر پائی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی جوتیاں اتار دیجئے، آپ مقدس وادی میں کھڑے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے پسند کر لیا ہے آپ کو، پس غور سے سنیں اس کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو پسند کر لیا ہے نبوت کے لیے، اب آپ میری وہ بات سنیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھو بیٹا کہ وحی صرف انبیاؤں کی طرف ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاؤں، ویسے شہد کی مکھی کی طرف بھی اللہ نے وحی کری، ٹھیک ہے۔ کون سی سورت ہم نے پڑھی تھی؟ ہاں، سورہ نحل، شہد کی طرف کی مکھی کی طرف اللہ نے وحی کری۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی وحی کری، حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھی وحی کری، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور حضرت مریم علیہ السلام انبیاؤں میں سے نہیں تھی، انبیاء صرف مرد آئے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے وحی ضرور کری، جبریل علیہ السلام کو ضرور بھیجا یا ان کے دل میں خیال ڈالا۔ اصل میں اس کو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ الہام کہیں گے۔ وہ جو وحی ہوتی ہے نا، وہ الہام ہوتا ہے،
اور انبیاؤں کی طرف جو کی جاتی ہے وہ وحی کہلاتی ہے باقاعدہ، جو اللہ کا صاف اور کلیئر پیغام ہوتا ہے، یہ انبیاؤں کی طرف اللہ نے کری۔ تو آپ اس کو غور سے سنیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ للذکر، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر میں ہی ہوں، سو آپ میری عبادت کریں اور نماز قائم کریں میرے ذکر کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک ذہن میں رکھو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں واحد اور لا شریک ہوں، یہ کائنات پوری میں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، آپ مجھ پر ایمان لائیں، اور یہ ایمان لائیں کہ یہ کائنات اور جتنی چیزیں ہیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اور اس کے بعد جو حکم دیا گیا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کریں۔ نماز بیٹا ایسی چیز ہے جو زندگی بھر نہیں چھوڑنی۔ نماز جو چھوڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور مسلمان کے بیچ فرق ہی نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے علماء کرام کہ جو یہ کہتے ہیں بے نمازی کا نماز جنازہ ہی نہیں پڑھانا چاہیے، اور نہیں پڑھاتے وہ، کہ وہ دین سے خارج ہو چکا ہے۔ نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں سے پڑھو، لیکن چھوڑنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہاں کسی کی نکل جائے، کوئی سوتا رہ گیا کسی بیماری کی وجہ سے، بھول گیا کوئی، وہ جیسی یاد آ جائے پڑھ لے اس کو، وہ عذر قابل قبول ہے۔ لیکن کوئی نماز چھوڑ دے بالکل جان بوجھ کے، یہ تو بہت کبیرہ ترین گناہوں میں سے، دین کا ستون گرا دیا اس نے۔ پھر ایک اور چیز اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، نماز قائم کریں میرے ذکر کے لیے، یعنی اللہ کا ذکر بہترین کس میں ہے؟ نماز میں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو میرے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو اس میں نماز پڑھنے کا کہاں ہے جو تم مسجدوں کی طرف جاتے ہو، یہ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل اللہ نے بتائی ہے، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تشریح بیان کرتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ تو ہمیں سورہ جمعہ میں جو آیت آئے گی اس میں ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کے لیے نماز بہترین طریقہ ہے۔ اب یہ یہاں انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے، جتنا اس میں آیا ہے مختلف پاروں میں آتا رہے گا تو ہم اس حساب سے اس کی تفصیل جو ہے اور تفسیر پڑھا کریں گے۔ ایک چیز بس میں کلیئر کر دوں آخر میں کہ بیٹا یہ ذہن میں رکھنا، ساری زندگی قرآن اصول تفسیر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جب قرآن کی جب تفسیر کی جاتی ہے نا، پڑھائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، تینوں میں سے کوئی بھی کام کیے جاتے ہیں نا اس کے لیے اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے، قرآن کی ایک آیت کو لیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے اس کا مطلب کسی اور دوسری آیتوں میں آ رہا ہے، جیسے میں نے ابھی بتائی سورہ جمعہ کی ایک آیت کی تفسیر ہمیں یہاں مل گئی سورہ طٰہٰ میں، اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے وہ تفسیر قرآن میں کہیں آ رہی ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تفسیر کری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی جاتی ہے، صحیح حدیثیں جو ثابت ہیں ان سے وہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی تفسیر کری، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ صحابہ کرام کا کیا عمل تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر ہمیں نہیں ملتی کسی چیز کے بارے میں، ویسے قرآن کی پوری تفسیر احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے عمل کیسے کیا اس پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، کیسے قائم کرنی ہے یہ پورا احادیث میں موجود ہے، نماز کا پورا طریقہ۔ تو پھر احادیث سے رجوع کیا جاتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز کا طریقہ بتایا۔ قرآن کی تفسیر اپنے الفاظ میں کرنا، قرآن کی تفسیر خود ساختہ کرنا، خود سے کرنا، اپنی طرف سے کرنا، یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے بیان کیا، کر کے دکھایا، ہمیں صرف وہ دیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔